مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ لاجیکل باتیں کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک بات پہ آپ سے اختلاف رکھتا ہوں. آپ قرآن مجید میں ذکر کی ہوئی سخت سزاؤں کے حامی ہیں، جیسا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا. کیا ہمیں آپ بتائیں گے کہ موجودہ دور میں یہ کیسے اپلیکل قابل عمل ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. میں تو اللہ کی کتاب کا ایک خادم ہوں، اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کا دین سمجھا دوں. تو اس وجہ سے میں اگر کسی چیز سے اتفاق کرتا ہوں تو اسی بنیاد پر کہ اللہ نے وہ بات کہی ہے، اگر اختلاف کرتا ہوں تو اسی بنیاد پر کہ اللہ نے وہ بات نہیں کہی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں تم کو اگر میرے ساتھ وفا کا عہد باندھنا ہے. یہ مسلمان ہونا کیا چیز ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ وعدہ کر لیا، عہد باندھ لیا کہ میں اب اللہ کا بندہ بن کر رہوں گا. میں اس کائنات کے پروردگار کو اپنا خالق مان کر زندگی بسر کروں گا. میں اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا کہ مجھے ایک دن اپنے خالق سے ملاقات کرنی ہے. اس کو اسلام کہتے ہیں. اس اسلام میں ایک جزا اور سزا کا تصور بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے جب تم میرے ساتھ عہد وفا باندھ لیتے ہو تو اس کے بعد اگر اس عہد کو توڑو گے تو میں سزا دوں گا. ایک مسلمان ہوتے ہوئے اگر کسی کو قتل کر دے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ قیامت میں ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کی سزا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اس نے قتل کیا ہے وہ معاف کر دے. اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے. تو ہمارے دین میں یہ اصول قائم ہے کہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. اللہ سے عہد کر کے ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو مسلمان کی حیثیت سے جس طرح ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اگر ہم کسی جرم کا ارتکاب کریں گے تو مواخذہ کرے گا، پوچھے گا، سزا دے گا، اور وہ سزائیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اسی طرح اگر دنیا میں کوئی مسلمان، سچا مسلمان، خدا کو ماننے والا مسلمان، وہ جس نے اللہ کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھ رکھا ہوا تھا، اللہ کے احکام کو اللہ کے احکام سمجھتا تھا، وہ اگر کسی بڑے جرم کا ارتکاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو دنیا میں بھی پھر سزا دلواؤں گا. تو یہ جو سزائیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں یہ اہل ایمان کے لیے خدائی جزا و سزا ہے. یہ اسٹیٹ لا نہیں ہے کہ جس کو موجودہ زمانے میں آپ پرکھتے پھریں. تو خدا سے عہد باندھا ہے تو پھر تو پیٹھ پر کوڑا برسے گا، اور اگر نہیں باندھا تو پھر اسٹیٹ سے جا کے جو بھی آپ نے سزا پانی ہے پالی. یہ خدا کے ساتھ عہد کی خلاف ورزی کی سزائیں ہیں. اس کی سزا نہیں ہے کہ آپ نے چوری کی ہے، اس کی سزا ہے کہ آپ نے خدا سے عہد باندھ کر چوری کی. اس کی سزا نہیں ہے کہ محض بدکاری کی ہے، اس کی سزا ہے کہ خدا کو مان کر، خدا سے محبت کرتے ہوئے، خدا اور خدا کے پیغمبر سے عہد اطاعت باندھ کر پھر بدکاری کا ارتکاب کر لیا. تو یہ تو قیامت میں بھی ملنی ہے، دنیا میں بھی ملنی ہے. سارا قرآن مجید اسی کو بیان کر رہا ہے، تو اس میں کیا کروں آپ کے ساتھ؟ یہ تو ہر حال میں ملنی ہے. تو اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. یہ اسٹیٹ لا نہیں ہے کہ آپ اس کا دنیا سے تقابل کر رہے ہیں. یہ خدا کو، اس کائنات کا خالق مان کر اس کے قانون کی خلاف ورزی کی سزا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہے. اس کا کوئی تعلق دوسرے لوگوں سے نہیں. میں نے حال میں اس پر ایک اور تفصیلی مضمون لکھا ہے شریعت کی سزائیں کے عنوان سے، اس کو پڑھ لیجئے. اس میں غلط فہمی لوگوں کو یہ ہو رہی ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے دنیا میں سزائیں مقرر کی جاتی ہیں تو ایک اسلامی حکومت میں یہ سزائیں دی جائیں گی. ایسا نہیں ہے. یہ خدائی سزائیں ہیں، اور مسلمانوں کے حکمران کو خدا کے حق کے تحت مسلمانوں کو یہ سزا دینے کا اختیار دیا گیا ہے. اور انتہائی سزائیں، یعنی یہ ابتدائی سزائیں نہیں ہیں. جب جرم آخری درجے میں ہو جاتا ہے، جب کسی قسم کی کوئی رعایت مجرم کو دینا ممکن نہیں ہوتا، جب وہ اسلام کے ساتھ سچی وابستگی رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے، پھر چوری کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہوتا، تب یہ سزا دی جاتی ہے.